السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 9 سال ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں قیام فرماتے ہیں، اور اس درمیان میں کبھی آپ نے حج نہیں کیا تھا۔ 90 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت نازل فرمائی۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکان میں سے 2 ارکان مکہ میں مشروع ہو چکے تھے یا فرض ہو چکے تھے۔ پہلا رکن توحید ہے اور دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز کی فرضیت بھی مکہ میں ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اسلام کے اور مزید 2 ارکان، رمضان کے روزے اور زکوٰۃ، یہ جو 2 ارکان ہیں یہ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے تھے۔ جب آپ مکہ مدینہ آئے تو مدینہ میں آنے کے 2 سال کے بعد یا دوسرے سال۔ اب ایک رکن باقی تھا حج کا، اور وہ ایک رکن باقی تھا ارکان اسلام کا، اور وہ ہے حج۔ تو حج کی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے 90 سال نازل فرمائی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری کو مکہ فتح کر چکے تھے، جب مکہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مکہ میں یہ اعلان کروا دیا کہ اب مکہ میں مشرکین داخل نہیں ہوں گے، مشرکین یہاں حج نہیں کریں گے۔ پہلے مشرکین بھی حج کرتے تھے، ان کے حج کا مقصد وہ جو اطراف میں کعبے میں بت ہوا کرتے تھے، ان بتوں کی عبادت ہوتی تھی۔ کعبے کا طواف کرتے تھے لیکن بتوں کا تصور ہوتا تھا۔ صفا مروہ کی سعی کرتے تھے لیکن صفا پر ایک بت ہوتا تھا، مروہ پر ایک بت تھا۔ تو اس بت سے اس بت تک جاتے تھے، یہاں اس کی پوجا کرتے، وہاں جاتے اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے جب یہ عرفات جاتے یا مینا جاتے تو وہاں بھی اس طرح سے بت موجود تھے۔ تو حج کی ادائیگی ہوا کرتی تھی لیکن بت پرستی کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 90 سال جب حج فرض ہو گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجیوں کا امیر بنا کر بھیجا، اور ساتھ میں ان کو یہ کہہ دیا کہ وہاں جانے کے بعد اب وہاں کے لوگوں میں اعلان کر دو کہ اب جو مشرکین اس سال آئے ہیں ہجرت کے 90 سال، دنیا سے جو مشرکین یہاں آ کر حج کر رہے ہیں، یہ ان کا آخری حج ہوگا۔ اب آئندہ سال سے یہ مشرکین حج کرنے نہیں آ سکتے۔ اگر انہیں آئندہ بھی حج کرنا ہے یا آئندہ بھی حج کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں انہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ بغیر اسلام قبول کیے مشرکین مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے یا حج نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پہلے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ لوگ جب کعبے کا طواف کرتے تھے تو کعبے کے طواف کے وقت میں کپڑے اتار دیا کرتے تھے، ننگے ہو جاتے تھے، کیونکہ لوگوں کا یہ تصور تھا کہ انہی کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، پھر یہ گنہگار کپڑوں میں ہم کعبے کا طواف کریں گے تو پھر ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو مکمل طور پر کپڑے نکال کر برہنہ ہو کر وہ کعبے کا طواف کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جب آپ حج کرنے جائیں گے تو وہاں پر یہ بھی اعلان کر دینا کہ اس سال جو ننگے طواف کر رہے ہیں یہ آخری موقع ہے۔
آئندہ سال اب ان کو یہاں اس طرح کا موقع نہیں ملے گا. اب کبھی کوئی بھی انسان حج کرنے آئے، طواف کرنا چاہے کعبے کا، تو برہنہ ہو کر نہیں کر سکتا. تو اس طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مکے کو ہر طرح کی برائیوں سے پاک کر دیا، شرک سے پاک کر دیا، مشرکین کو وہاں سے دور کر دیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال حج کا ارادہ کیا. حج فرض ہونے کے 1 سال کے بعد، حج فرض ہوتے ہی صحابہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں حج کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے. اس کے 1 سال کے بعد ابوبکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ کرتے ہیں ہجرت کے 10ویں سال. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال حج کا اعلان کیا تو اطراف سے جن مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے جا رہے ہیں تو پھر لوگوں کی ایک بھیڑ جمع ہو گئی. لوگ چاہتے تھے کہ ہم بھی نبی کے ساتھ حج کریں. دیکھتے ہی دیکھتے 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان جمع ہو گئے تھے. 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان جمع ہو گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے. بہت سے مسلمان مدینہ آئے. بہت سے مسلمان جو یمن وغیرہ کے علاقے میں تھے وہ سیدھے مکہ آ گئے. جن کو جہاں سے جو علاقہ قریب تھا وہاں سے وہ مکہ کی طرف پہنچنے لگا، اور کسی کو مدینہ قریب تھا تو وہ مدینہ آ گیا تاکہ نبی کے ساتھ یہاں سے چلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے حج کا احرام باندھتے ہیں اور پھر ذوالحلیفہ وادی کی طرف نکلتے ہیں. ذوالحلیفہ کی جو جگہ ہے جو مدینے والوں کا میقات ہے، یہاں آپ پہنچے اور یہاں پہنچنے کے بعد آپ نے 1 دن کا قیام کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کا سفر طے کرنے لگ گئے. اب آپ نے جو مدینہ سے ذوالحلیفہ تک جو سفر کیا تھا اور کس طرح سے آپ اس نے حج کی شروعات کی تھی، گزشتہ کے درس میں ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے. یہاں جب ذوالحلیفہ سے آپ نے مکہ کی طرف سفر شروع کیا تو یہاں چند واقعات پیش آئے اس راستے میں. یہ تقریباً 8 دن کا سفر تھا، مکہ سے لے کے مدینہ سے لے کے مکہ تک 8 دن کا یہ سفر رہا ہے. اس 8 دن کے سفر میں کئی طرح کے واقعات پیش آئے، جن میں سے ایک واقعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ ذوالحلیفہ میں مقیم تھے تو اس وقت وہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہو گئی. ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام تھا محمد. اس بچے کا نام محمد رکھا گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ایک بچے کی پیدائش ہوئی، اس کا نام محمد رکھا گیا. اب یہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کے لیے ہم آئے تھے، ہماری بیوی کو بھی ہم ساتھ لے لیے تھے، لیکن راستے میں اب یہ ذوالحلیفہ کے مقام پر اب ایسا ہو گیا ہے، بچے کی پیدائش ہوگی، اب کیا کریں؟ آپ نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہاں سے وہ غسل کر لیں. غسل کر کے اب جہاں سے خون نکلتا ہے وہاں ایک کپڑا باندھ لیں تاکہ گندگی کہیں نہ گرے، اور پھر تلبیہ پکارتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ کہتے ہوئے مکہ تک چل پڑے. وہاں جانے کے بعد وہ کعبے کا طواف نہیں کرے گی، کعبے کا طواف نہیں کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی لیکن طواف نہیں کرے گی. طواف اس وقت کرنا ہوگا جب وہ مکمل طور پر پاک ہو جائیں. مکمل پاک ہونے سے پہلے طواف نہیں کریں گے. اور جب حج کے دن شروع ہو جائیں گے تو مینا جائیں گے، پھر اسی طرح سے مینا سے عرفات جائیں گے، عرفات سے مزدلفہ آئیں گے، مزدلفہ سے واپس مینا میں آئیں گے، مینا میں کنکریاں ماریں گے، سارے کام کریں گے. انہیں نماز بھی نہیں پڑھنی ہے، اسی طرح سے انہیں کعبے کا طواف بھی نہیں کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس جگہ پر ایسی خواتین جن کو دوران سفر حج کے وقت میں بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، ولادت ہو جاتی ہے، تو ان کا حکم بھی بیان کر دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی ہیں، وہ
دو آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یا اس طرح سے ان پر ٹیک لگا کر وہ اپنے پیروں کو زمین سے اٹھائے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہا ہے، آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا اسے کیا ہو گیا ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے یہ؟ تو آپ نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا، نظر ان یحج ماشیا، اس آدمی نے نظر مانی ہے کہ وہ پیدل حج کرے گا۔ لوگوں کے پاس سواریاں تھیں، نبی خود بھی سواری پر، قصوہ جو سواری تھی آپ کے سواری پر سوار تھے، حالانکہ نبی اچھی عمر والے تھے، ابھی صحت مند تھے، اب سواری پر جا رہے تھے، اور بھی صحابہ تھے وہ بھی سواریوں پر تھے۔ ایک آدمی کو دیکھا گیا کہ وہ اس طرح سے بڑی پریشانی کے ساتھ زمین پر چل رہا ہے اور اطراف میں ایک دو آدمی پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا معلوم کیا ہو گیا اس کو، کیا پریشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نظر ان یحج ماشیا، اس آدمی نے یہ نظر مانی ہے کہ یہ پیدل حج کرے گا، مدینہ سے مکہ کی طرف پیدل حج کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ غنی عن مشی ھذا فلیرکب، اللہ تبارک و تعالی اس کے پیدل چلنے سے بے نیاز ہے، یہ پیدل نہیں چلے، جائیے سواری پکڑو، سواری پر سوار ہو کر جاؤ۔ آپ نے اس آدمی سے کہا کہ تم نے نظر مانی، یہ نظر صحیح نہیں ہے۔ آپ اگر مدینہ سے مکہ، جو اس وقت نبی نے سفر کیا تھا وہ 8 دن کا سفر تھا، 8 دن کے سفر کے واسطے آپ نے اس آدمی کو پیدل چلنے سے منع کر دیا، حالانکہ اس نے نظر مانی تھی کہ میں پیدل سفر کروں گا، اور نظر پوری کی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے اس کی وہ نظر توڑنے کا حکم دیا کہ ایسی نظر پوری نہیں کر سکتے آپ، یہ غلط نظر ہے، یہ صحیح کام، درست کام نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا ان اللہ غنی عن مشی ھذا فلیرکب، یہ پیدل سے، اس کے پیدل چلنے سے اللہ بے نیاز ہیں، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس سواریاں موجود ہیں، ہم خود بھی سواری پر چل رہے ہیں، صحابہ کی اتنی بڑی تعداد سب سواری پر جا رہے ہیں، تو یہ پیدل کا چکر کیا ہے؟ تو آپ نے کہا فلیرکب، اسے سوار کرو گاڑی، سواری پر، یہ سوار ہو کر جائے مکہ کی طرف۔ تو اس طرح سے اس آدمی کو باقاعدہ سواری پر سوار کیا گیا اور پھر وہاں سے اسے مکہ لے جایا گیا۔ تو اس سے امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اس حدیث سے یہ استدلال فرمایا ہے کہ حج کو جانے کے لیے جو راستہ، جو طریقہ سب سے آسان ہو سکتا ہے وہ طریقہ اپنانا چاہیے، وہ طریقہ جس سے حج مشکل ہوگا وہ طریقہ اپنانا یہ مناسب نہیں ہے۔ جیسے اگر ہمارے پاس ہوائی جہاز بھی ہے اور پانی کا جہاز بھی ہے، ہم ہوائی جہاز سے 4-5 گھنٹے میں مکہ پہنچ جاتے ہیں، پانی کے جہاز سے اگر ہم کو 15 دن لگ رہے ہیں تو ہم ہوائی جہاز کا سفر کریں گے، پانی کے جہاز کا سفر نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے اگر ہمارے پاس ادھر جہاز کا سفر موجود ہے اور ادھر بس کا سفر بھی ہے، کوئی بس ہے کوئی کار ہے، کوئی بس اور کار سے جانا چاہتا ہے، 1 مہینہ 2 مہینے تک سفر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہوائی جہاز کا سفر یہ بہتر افضل ہے، یہ کار اور بس کا سفر افضل نہیں ہے۔ کیونکہ جس میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت تکلیف برداشت کر کے کروں گا تو اللہ کو یہ منظور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو تکلیف دے کے عبادت نہیں کروانا چاہتا، اپنے آپ کو راحت پہنچا کے آپ عبادت کرو، اللہ اس سے خوش ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بیمار انسان جس کو نماز پڑھنا ہے، نماز فرض ہے، ایک آدمی بیمار ہے، اب اس کو کھڑا رہنے کی طاقت نہیں ہے، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے، نبی نے فرمایا کوئی ضرور نہیں ہے کھڑے رہے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر نماز پڑھو۔ لیکن اگر وہ بیمار آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں بیٹھوں گا نہیں، میں کھڑا رہوں گا، اب وہ کھڑا ہے، کبھی ادھر گر رہا ہے، کبھی ادھر گر رہا ہے، کبھی آگے اوندے منہ گر رہا ہے، کبھی یہاں پکڑتا ہے، کبھی وہاں پکڑتا ہے، بدن میں درد، پیروں میں درد، سر میں درد، سر چکر مار رہا ہے، پھر وہ سوچ رہا ہے کہ میں جتنی پریشانی برداشت کروں گا، جتنا میرا پیر درد کرے گا، جتنا میرا سر گھومے گا، اتنا مجھے ثواب ملے گا۔ تو اس سے ثواب نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے گناہ مل جائے، ہو سکتا ہے گناہ مل جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا اور آپ کو ایسی پریشانی میں آسانی والا طریقہ بتایا گیا ہے۔ کھڑے نہ رہنے کی طاقت ہو، کھڑے نہ رہنے کی حالت میں بیٹھنے کی اجازت دی گئی ہے،
کس نے دیا بیٹھنے کی اجازت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی نے ہی دیا ہے۔ کھڑے رہنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھنے کی اجازت کس نے دیا؟ نبی نے دیا۔ تو آپ نبی کی اجازت کو، نبی کے اس حکم کو نہیں مان رہے ہو، نبی کے اس حکم کو نہ ماننا یہ خلاف سنت ہے اور یہ گناہ کا باعث ہوگا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے گویا اس آدمی کو یہ حکم دے دیا کہ زیادہ بہتر یہ تھا اس آدمی کے لیے کہ وہ سواری کرے، پیدل اس کو مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا، اپنے حج کے اس سفر سے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں ہر سال ہمارے دنیا کے اندر الگ الگ علاقوں سے، کوئی سائیکل سے، کوئی پیدل، کوئی نہ جانے، کوئی گروپ کی شکل میں، کوئی ٹو ویلر پر، کوئی کاروں میں، ایک نمونے کی طرح یہ حج کو ایک نمونہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا خیر کا کام ہو رہا ہے، بہت بڑا نیکی کا کام ہو رہا ہے۔ یہ نیکی کا کام نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہو سکتا ہے، اس سے گناہ مل سکتا ہے کیونکہ اس میں نبی کی نافرمانی ہے، نبی کی نافرمانی ہے۔ حج ہم کو کرنا ہے نبی کے طریقے کے مطابق۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ پیش آیا اس میں کہ آپ حج کا سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر نبی کے دربار میں حاضر ہو گئی، چھوٹا بچہ تھا، اور اس خاتون نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہذا حج، کیا اس بچے پر حج ہے؟ اب وہ خاتون بچہ لے کر نبی کے دربار میں حاضر ہوتی ہیں، پوچھتے ہیں یہ جو بچہ ہے کیا اس پر بھی حج ہے؟ حج کا موسم شروع ہو چکا ہے، صحابہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نعم وَلَكِ أَجْرٌ، ہاں اس کے لیے حج ہے، یعنی اگر اس کو آپ لے کر حج کرنے جاتے ہو تو اس کا حج ہو جائے گا، اس بچے کو لے کر آپ حج کرنے جا رہے ہیں، اس کا حج ہو جائے گا، لیکن حج کا ثواب آپ کو ملے گا، وَلَكِ أَجْرٌ، اور اس کا اجر آپ کو ہے، اس کا ثواب آپ کو ہے۔ اب یہ بچہ اگر بڑا ہو جائے بلوغت کے بعد، ابھی اگر مثال کے طور پر یہ 2 سال کا تھا، ماں نے اس کو گود میں بٹھایا اور حج کر لیا، بعد میں یہ بچہ 20 سال کا ہو گیا، اس کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، وقت ہے، مکہ جانے کی استطاعت بھی ہے، تو کیا اب وہ حج کرے گا؟ یا جو پہلے بچپن میں حج کر چکا، حج تو ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، جو انسان استطاعت ہے، قدرت ہے، تو ایک ہی مرتبہ حج فرض ہوتا ہے، تو کیا جو پہلے 2 سال کی عمر میں حج کیا تھا وہ کافی ہو گیا، یا اس کو بعد میں پھر ایک حج کرنا پڑے گا؟ تو اسے بعد میں پھر حج کرنا پڑے گا۔ جو بلوغت سے پہلے تک اس نے حج کیا ہے وہ حج صحیح ہوا، اس کو بھی ثواب ملا، اور جس نے اس کو کرایا ہے ان کو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن حج کی فرضیت جو ہوتی ہے کہ ایک مستطیع پر، صاحب قدرت پر حج جو فرض ہوتا ہے، یہ فرضیت بلوغت کے بعد سے ہوتی ہے، لہذا بلوغت کے بعد اگر وہ حج کرنے پر قادر ہے تو ایسی صورت میں اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا، وہ بچپن والا حج اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے گویا کہ ایک اور نیا پیغام دے دیا، آپ حج کو جا رہے ہیں، اور جگہ جگہ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جس سے تمام مسلمانوں کو ایک اچھا خاصا پیغام مل رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس حج کے موسم میں بہت سے لوگ اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، تو اب یہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بچپن میں حج کر لیا ہے ماں باپ کے ساتھ میں، جب وہ بڑے ہو جائیں تو اگر وہ طاقت ہو تو ان پر بھی دوبارہ حج کرنا ضروری ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حج جیسا عظیم فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں حج کے ایام میں، ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔